یہ وہ ٹھیک کھا ہے. مل جائے گی کافی ہے واقعہ. کلچر سے بچے سیکھتے ہیں. بلکہ اندر کے بھیڑیے کو مارنے کا نام. السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو اوور چینل دا ہالی نرچر. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آج کل ہلچل مچی ہوئی ہے. لوگ مویشی منڈی کی طرف رخ کر رہے ہیں، جانور دیکھ رہے ہیں، جانور خرید رہے ہیں، جانور بیچ رہے ہیں. اور بھائی حال تو یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میری ان باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ آج کے ہمارے دا فرائیڈے پوڈ کاسٹ کا موضوع کیا ہے. آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پہ ڈسکشن کرنے کے لیے دو ہمارے بہت ہی پیارے دوست سید علی کمیل اور سید علی رہبر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. السلام علیکم سید علی. وعلیکم السلام. السلام علیکم سید. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک؟ الحمدللہ. رضا آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ. کیسا یار ہے؟ زبردست، بہترین. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہمارے ڈسکشن کا پہلا نقطہ، کمیل بھائی، اسلام مسلمانوں سے پہلے قربانی کا رواج تھا یا نہیں تھا؟ رضا، اصل میں تھوڑی تاریخ کو دیکھنے کی بات ہے. رہبر بھائی بھی اس کی تائید کریں گے. یہ صرف اسلام میں نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں وہ 10 ذی الحج کو قربانی کرتے ہیں. یہ شروع ہوئی ہے تاریخ حضرت آدم سے. حضرت آدم کے 2 بیٹوں کو بھی کہا گیا قربانی کریں. حضرت نوح کو کہا گیا، حضرت نوح نے قربانی کی. حضرت موسیٰ کے دور میں قربانی کا کانسیپٹ تھا، حضرت عیسیٰ کے دور میں تھا. یہ قربانی صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ شروع سے اسی طرح چلتے آ رہی ہے. دیکھو یہ تو تاریخ کی بات تھی. تھوڑا حقیقت قربانی پہ دیکھتے ہیں کہ رہبر بھائی ہمیں کیا بتاتے ہیں، یا ان سے کچھ ڈسکشن کرتے ہیں اس بارے میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ جو قربانی کی حقیقت ہے وہ فراموش ہوتی جا رہی ہے. پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ قربانی کا جانور آیا گھر میں اور بہت سارے بچے یا حتیٰ بزرگان جو ہوا کرتے تھے وہ ایسا پلان ڈیزائن کیا کرتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے، اور پھر اسی طرح کہ جس طرح ایک مہمان کا خیال رکھا جاتا ہے وہ اس کا خیال رکھا کرتے تھے، اس کو اذیت نہیں دیا کرتے تھے اور اس طرح کی چیزیں. لیکن شاید اس میں کوئی ایک ایسی سازش ہوئی ہو کہ جس کی وجہ سے ہم مقصد قربانی اور حقیقت عید الاضحیٰ کو فراموش کر دیا ہم نے. وہ دیکھیں، ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بھائی آپ نے عید الاضحیٰ کے لیے بکرا منڈی یا مویشی منڈی جانا ہے، وہاں سے ایک جانور لے کے آنا ہے اور سب نے مل کے اس کو گرا کے اس کے اوپر اللہ اکبر کر دینا، اللہ اکبر کر دینا، ذبح کر دینا اس کو. جبکہ ایسا نہیں تھا. صرفاً باہر سے ایک بھیڑ خرید کے لا کر اس کو گرانا نہیں تھا، بلکہ اندر کے بھیڑیے کو مارنے کا نام تھا. یہ بات ہے بالکل جو فراموش ہو گیا. اب یہ کیسے تازہ ہو، سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے. بالکل. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بالکل کانسیپٹ یہی ہے نا کہ جب آپ ایک ہے نا اپنی مال سے لا رہے ہیں اور آپ اسی کو پھر قربان کر دیتے ہیں، ظاہر ہے آپ کہتے ہیں کہ یار خود ہی اپنے ہاتھ سے کسی دوسرے کو دے رہے ہیں. جی جی. قربانی کا حصہ جو ہم کہتے ہیں کہ تیسرا حصہ آپ جو ہیں وہ فقراء میں دیں. کانسیپٹ تو یہی ہے کہ آپ کے اندر کتنا بڑا دل ہے، آپ دوسرے کو دیں گے، پھر یہاں سے آپ کے بچے یہ دیکھیں گے کہ وہ کس طرح ہم نے اپنے سے دوسرے کو دینا ہے کہ جو ایک چیز کا محتاج ہے یا اس کے پاس نہیں ہے. تو اس کا کانسیپٹ تھوڑا سا یہاں پر ہمیں یہ باور کروانے کی ضرورت ہے کہ مشکل فیز کب آتا ہے کسی کی لائف میں. دیکھیں نا، مشکل فیز جب آئے گا نا کسی کی لائف میں، اس کے پاس ایک چیز نہیں ہوگی. فار ایگزامپل آپ بچے کو دیتے ہیں، فار ایگزامپل اس نے اسکول جانا ہے صبح، بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ لنچ باکس میں بہت اچھے سینڈوچ یا جو لے کے جائیں. اب وہ بچے کو اگر ایک دن سینڈوچ نہیں ملتا، اس کو احساس ہوگا کہ یار آج مجھے بھوک لگ رہی ہے، کمی کا احساس ہوا نا. اس طریقے سے اگر ہم کمی یاد کریں گے نا کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لوگ ہیں کہ اس طرح کا ان کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بچوں میں ہوگا، کیونکہ ہم بڑوں اور ان کو نہیں دے سکتے، لیکن بچوں میں یہ ضرور ہے. کیا وجہ بنی کہ لوگ اس قربانی کی حقیقت سے دور ہو گئے؟ یار بہت سارے جوابات اس کے دیے جا سکتے ہیں، لیکن میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نا ایک عالم دین کو سن رہا تھا.
بہت ہی زبردست انہوں نے جواب دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم نے جس سے فراموش کیا نا اس حقیقت کو, بیسک چیز یہ وہیں سے اس کی شروعات ہو گئی تھی کہ جب پہلا ڈرامہ آیا تھا کامیڈی بقرعید پہ اور بکروں کے حوالے سے. یعنی آپ میڈیا کے دیکھیں کتنا ایک رول ہے نا آپ کی زندگی کے اندر. کہتے ہیں کہ جب جیسے ڈرامہ آیا نا, وہ کہتے ہیں بزرگ تھے عالم دین, کہتے ہیں کہ مجھے اپنے لڑکپن کی یعنی وہ واقعہ سارا یاد ہے کہ اس وقت جو حالات پیش آئے تھے تو اس سے بخوبی انداز ہوتا ہے کہ آج تو اس سے بدرجہ اولا جو ہے وہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حالات اور مزید بگڑے ہیں. کہ اب وہی بات ہے کہ اب جیسے انہوں نے کہا نا کہ بچوں کو یہ بتایا جائے, یہ بہت ضروری چیز ہے, بہت ہی زیادہ ضروری چیز ہے کہ بچوں کو کسی طرح بتایا جائے کہ حقیقت قربانی کیا ہے, قربانی کی حقیقت کیا ہے. تو اس کا سمپل سا جواب جو انہی نے دیا, بہت زبردست جواب دیا, وہ یہ کہ جب ہم قربانی کر رہے ہوں تو بچے کیونکہ سامنے آتے ہیں, رواج یہ ہے کہ وہ تالیاں بجاتے ہیں اور بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز کے جو ظاہر نہیں کرنی چاہیے ایک طریقے سے, اور بزرگان جو ان کے ساتھ جو بڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے خوش ہو رہے ہیں, چلو اچھا ہے. لیکن نہیں, یہاں پر نقطہ بہت ضروری ہوتا ہے, بچوں کو اس لمحے سکھانا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اپنے مال سے ایک چیز خدا کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, جب خدا مند متعال جان کی قربانی مانگے تو اس وقت دل میں دریغ نہ کرنا. بہت بڑا پوائنٹ ہے کلچر ہمارا کس طرح ہے نا, کیونکہ کلچر سے بچے سیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. عید, یہ تہوار جو ہیں یہ گھروں میں جس طرح منائے جاتے ہیں آہستہ آہستہ ہمارے کلچر کا حصہ نہیں رہے, اور کلچر کو کس نے خراب کیا, ہم نے خود خراب کیا میڈیا کے ذریعے. تو میجر جو پوائنٹ ہے, رہبر بھی اس پہ اتفاق کریں گے. اور آج کل تو یہ ہو گیا ہے کہ ماں باپ کو جو ہے زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کیونکہ اسکول تو آپ کے بچوں کو تباہ کر رہا ہے. بالکل. ویسے یار بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں قربانی کے حوالے سے, بس تھوڑی سی بات, کیونکہ ٹائم ہمارے پاس زیادہ نہ ہو کہیں, بس تھوڑی سی بات وہ یہ کہ یہ اس پہ غور کرنا چاہیے ہمارے جو سننے والے ہیں سامعین اور جو دیکھنے والے ناظرین ہیں ان کو بھی, کہ خداوند متعال حضرت ابراہیم کو, جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے جا رہے ہیں تو اس وقت کی جو سچویشن ہے نا وہ خود قرآن بیان کر رہا ہے, اس کو بالکل اس کو دیکھا جائے. اور پھر جب قربانی کے لیے گئے ہیں اور پھر جو سارا ماجرا پیش آیا, اس کے بعد قرآن کی آیت بڑی عجیب ہے کہ فرمایا خداوند متعال نے کہ تم نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور ہم محسنین کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. بالکل. یعنی وعدہ سچا کیا تم نے, اپنا خواب جو تھا وہ پورا کر دیا, تم سچے نکلے صادق کو, ہم محسنین کو اسی طرح کی جزا دیتے ہیں. بالکل. بات ہمارے ناظرین اور سامعین اس پہ غور کریں کہ کیا وجہ ہے کہ صداقت سے جو احسان ہے اس کا کیا ربط ہے آپس میں. بالکل. کیا ربط ہے کہ حضرت ابراہیم تو سچے نکلے اپنے وعدہ کرنے میں, اپنا جو ان کو خواب تھا اس کو پورا کرنے میں, لیکن خداوند متعال نہیں کہہ رہا کہ مثلاً جو ہے وہ صادق کو ہم ایسے ہی دیتے, نہیں بلکہ احسان کرنے والوں کو ہم ایسے ہی اجر دیتے ہیں. تو خیر بہت ساری باتیں اس ٹاپک پہ ہو سکتی ہیں اور ہوتی بھی رہی ہیں. ایک پوائنٹ یہ ہے یہاں پہ کہ بچوں کو کس طریقے سے ایک سیکریفائس سے یا ہر کسی کو خدا کی محبت کی طرف کنورٹ کیا جائے. اس چیز کو, ایک گائے ہے, بھینس ہے, اس کی سیکریفائس کو خدا کی محبت سے, جس طرح آپ نے بات کی کہ حضرت ابراہیم نے خدا کی محبت میں ایک وہ قدم اٹھایا نا, اسی طریقے سے ہم یہ اپنی آج کی یوتھ کو یہاں پر یہ میسیج دے سکتے ہیں کہ خدا کی محبت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم اپنی یہ جو مٹیریلسٹک لائف ہے اس اپروچ سے تھوڑا نکل کے اوپر کا سوچیں کہ خدا سے ہمارا کیا رشتہ ہو سکتا ہے. زبردست. ویسے یار لکی بھائی آپ نے کیا کیا اس دفعہ قربانی پہ یار, تھوڑا بتائیں. میں نے یار اس دفعہ جو ہے بہت برے حالات ہیں پاکستان کے, بہت برے حالات. اور کمیل بھائی آپ نے؟ تکی بھائی جا رہی ہیں نا کل ایک بیل لینے, میں تو اس میں حصہ ڈالنا ہے بھائی, میں تکی بھائی کے ساتھ حصہ ڈال رہا ہوں. ٹھیک ہو گیا تکی بھائی؟ کمپلیٹ ہو گئے اس سے. یہ تو غلط بات ہے, اب آپ نے ہمارے لیے حصہ نہیں رکھا. کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلیں ہم ایک لینے صحیح, ویسے زندگی بڑی پڑی ہے ابھی, ہم لینے چلتے ہیں اس میں حصہ ڈال لیں گے.
आपने تو ایک कोई- امپورٹنٹ आपने कोई लिया अभी तक? ہم عید کے ایک دن پہلے لے لیتے ہیں، یا بہت اگر زور لگائے تو 2 دن پہلے لے لیتے ہیں، اور بس اسی کو اپنا کرتے ہیں اور پھر خدا کی راہ میں اس کو پیش کر دیتے ہیں. आपको एक- क्या आते लेने अब्बू वगैरह भाई वगैरह? ہاں پچھلی دفعہ تو میں گیا تھا اور میرا چھوٹا بھائی گیا تھا اور میرے والد صاحب گئے تھے، ہم تینوں نے ہی دیکھا تھا، اور ساتھ ایک ہم نے گائیڈ کرنے والے کو لے لیا تھا کہ وہ بتائے کہ کس طرح کی. ظاہر ہے ہم لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن الحمد للہ اچھا ہو گیا تھا. تو اس دفعہ بھی دعا کریں، آپ کی دعاؤں کے ساتھ انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. ایک میسیج ضرور ہم اپنے سٹیزنز کو دیں کہ عید آتی ہے، بہت زیادہ جو مشکل ہوتی ہے وہ جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے بنتا ہے. وہ کبھی کھمبوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، کبھی کہیں باندھ دیتے ہیں، اور برسات کا موسم ہے تو الیکٹرک شاکس لگ کے وہ ہم اللہ اکبر پڑھیں وہ پہلے اللہ اکبر ہو جاتا ہے. تو اس کا خاص خیال رکھیں کہ اپنے جانوروں کو ایک سیف جگہ پہ باندھیں، اور روڈز پہ ایسے نہ باندھ دیں کہ گاڑیوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے آنا جانا. اور پھر یہ منڈی کے لحاظ سے صاف صفائی کا خیال رکھیں کہ یہ مشکلات پیش نہ آئیں. قربانی کے بعد جو ہاں وہ تو بہت ضروری ہے کہ وہ تو بھائی بہت ہی ضروری قربانی ہے. کے بعد کی صفائی وہ تو ضرور خیال بھائی رکھیں. اس پہ تو نا ایک پوری پوڈ کاسٹ الگ سے ہونی چاہیے کہ جو یہ کرتے ہیں یار. ہاں قربانی کے بعد کی صفائی تو بہت ہی ضروری صفائی. آپ قربانی کی کھالے کس کو دیتے ہیں؟ ویسے پتہ ہے کیا، ہم لوگ قربانی کے کھانے دیتے تھے پہلے مساجد میں جمع کروا دیتے تھے، لیکن اب تو بھائی ہم نا گورنمنٹ کے اداروں کو دیں گے. اس کی وجہ یہ تاکہ وہ ہماری کھانے نہ اتاریں یار. بالکل یہ وہ ٹھیک کھا ہے. لے جائیے کافی ہے واقعا. چلیں پھر کمیل بھائی، باتیں تو ہوتی رہیں گی اور بہت سارے پوڈ کاسٹ آتے رہیں گے، اور اس پہ موضوع بات بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو مائنڈ اپ کرتے ہیں ادھر ہی. اور یہ کہ بھائی عید آ رہی ہے، عید کی خوشیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دعوت کریں، دعوت پہ بلائیں اور دعوت پہ خود بھی جائیں. ایسی بات نہیں ہے کہ صرف بلاتے رہیں، دعوت پہ خود بھی جائیں. ڈن ہو گیا، پھر میں آپ کے گھر آ رہا ہوں. جشن ویلکم کریں گے آپ کا. اور اسی طرح خوش رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.